تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہو رہا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ثا ساکن ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا۔ نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہ تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ خا اور یہ قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والارض، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اس سے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر مد ہے، یہ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو میم کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ ذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام کے شروع، الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ملا کر پڑھیں گے تو میم کو پر پیش ہے، اسے جلد پڑھنا ہے، اور وقف کریں گے تو یہ پیش جو ہے یہ سکون سے بدل جائے گا۔ فلا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، را کو پر باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تنوین میں اخفا ہو رہا ہے، میم میں الف مدہ ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ کافہ یہاں پر مد لازم ہے اور یہاں پر گولتا ہے، وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا، منہ جو مد یہ مد منفصل ہے،
अन्ना में नून मुशद्दद गुन्ना होगा और अल्लाह के लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। माअल मुत्तक़ीन यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी मीम के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ़ हुरूफ मुस्तारिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ़ी की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इसे तीन मद्द आरिज़ वक्फ़ी इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। तूल उला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मरतबा होता है। तूल कहते हैं 4 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ने को और 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ने को तवस्सुत कहते हैं और 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ने को कसर कहते हैं। तो इस तरह से पढ़ेंगे। वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। इन्नमा नून मुशद्दद गुन्ना होगा और यहाँ पर देखिए नून मुशद्दद है तो ये पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। और नून मुशद्दद गुन्ना होगा और यहाँ पर सी में जो मद है ये मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर या में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर तनवीन में इख्फा होगा। फिल कुफ्री यहाँ पर रॉ के नीचे ज़ेर रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ज़ाद हुरूफ मुस्तारिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ को पर पेश रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। युहिल्लूनहु यहाँ पर भी वाव मद्दा है और हा उल्टा पेश है, ये भी वाव मद्दा की तरह होता है। ऐन में अलिफ मद्दा है और मऊ यहाँ पर तनवीन के बाद वाव हुरूफ यूमिन में से तो तनवीन को वाव से मुदगम करके गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, इसको इदगाम में नाक़िस कहते हैं। और युहर्रिमु राय मुशद्ददा के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। मुंह में वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। हा उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है। आइन में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर तनवीन के बाद लाम है हुरूफ यरमलून में से तो तनवीन को लाम से मुदगम करके बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, इसको इदगाम ताम कहते हैं। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तो हुरूफ मुस्तारिया में से पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। माँ में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर राय मुशद्दद के ऊपर ज़बर है और तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले मीम के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़युहिल्लु यहाँ पर वाव मद्दा है, माँ में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर राय मुशद्ददा के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले मीम के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। वक्फ़ करेंगे तो मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ीन कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुवातिऊ इद्दत मा हर्रम अल्लाह फयुहिल्लू मा हर्रम अल्लाह। ज़ुय्यिन लहुम मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, सू में मद्द मुत्तसिल है, माँ में अलिफ मद्दा है तो इस तरह से पढ़ेंगे। ज़ुय्यिन लहुम सूउ अअमालिहिम। वल्लाहु यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले वाव के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर या में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी क़ाफ़ के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ मुस्तालिया में से यहाँ पर वावलीन है। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी काफ के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। काफ में खड़ा ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर रॉ को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इस तरह से पढ़ेंगे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। या में मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ हाथ से मिलकर पढ़ा जाएगा। लदीना में या मद्दा है, हमज़ा में खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा की तरह होता है। नून में वाव मद्दा है, माँ में अलिफ मद्दा है, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इदा में अलिफ मद्दा है, क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और यहाँ पर या मद्दा है। यहाँ पर नून में इख्फा होगा और रॉ को पर पेश है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। वाव मद्दा है यहाँ पर और यहाँ पर फ़ी मद्दा है और ये या मद्दा है, यहाँ पर भी या मद्दा। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले लाम के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर सा जो है मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ हाथ से मिलकर पढ़ा जाएगा। सा में अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, मीम इज़हार शफ़वी हो रहा। इलल अर्दी यहाँ पर या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर वाय साकिना से पहले अलिफ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे, ज़ाद को भी पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है और वक्फ़ की सूरत में ये ज़ाद साकिन हो जाएगा तो इस तरह से पढ़ेंगे।
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اور رضیتم را کے اوپر زبر را کے اوپر پڑھیں گے، ضاد حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مد ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے. یہاں پر یا میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوگا تو نون کو جلد پڑھنا ہے. یا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. را کو پر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. یہاں پر گولتا ہے وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو اس طرح سے پڑھیں گے. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فما ما میں الف مدہ ہے، متا تا میں بھی الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گا. نون میں اظہار مطلق ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا. یا میں الف مدہ ہے، یہاں فی میں یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو بھی پر پڑھیں گے. الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو لام کی دو پیش کی تنوین سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.